بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گریز آن ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ ڈیئر ناظرین، اس وقت جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیاسی بیانات کے اوپر نہیں ہے، سیاسی جلسے جلوسوں پر نہیں ہے، اور آپ سمجھیے کہ جو آج کل کی سیاست چل رہی ہے کہ بات آئی اس پر لمبے لمبے تجزیے دے دیے یا تنقید کر دی، ایسی نہیں ہے، بلکہ ایک ملک کے بڑے ہی حساس معاملے کے اوپر ہے۔ یعنی وہ میرے احساسات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جذبات ہیں، اور جو تجزیہ میں نے خود بیٹھ کر اپنے لیے کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جب میں نے وہ تجزیہ کیا، جو اپنے احساسات میں نے ان پر غور کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے ملک کے حوالے سے۔ یہ جو سیاست یا جو موجودہ حالات ہیں سیاسی یا معاشی، اس سے آگے بڑھ کر بات ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 مارشاء اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں عموماً، جنرل ایوب خان کا، جنرل ضیاء الحق کا، اور جنرل پرویز مشرف کا۔ چوتھا مارشاء اللہ جو جنرل یحییٰ کا ہے، اس کا ذکر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ جنرل ایوب کا بچہ ہی تھا اور وہ اسی کی تباہیاں لے کر آگے آیا اور آگے بڑھ گیا۔ اچھا، اب یہ جو تینوں مارشاء اللہ آئے ہیں بڑے، اور پہلے جنہوں نے انیشیٹ کیا ہے مارشل لائی حکومتیں، ڈکٹیٹرز نے، ان سے چند باتیں بہت جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو میں باتیں بتانے لگا ہوں ان کو آپ خود چیک کریں، یہ ہسٹری اور ریکارڈ کی بات ہے، اور بڑی عام سی ہسٹری ہے، یعنی ایک اسکول کا طالب علم بھی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی جب بھی یہ مارشاء اللہ آئے ہیں، انہوں نے کلیم کیا ہے، ان کے حکمرانوں نے کلیم کیا ہے پاکستان میں کہ جی پاکستان میں سیاسی انتشار تھا، کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں تھا جو پاکستانی معاملات کو، سیاست کو سنبھال سکے اور آگے لے کر چل سکے۔ پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، سیاسی تباہی کے، لہٰذا مارشاء اللہ لگانا ضروری تھا۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں معیشت ان سیاستدانوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، ان کے اپنے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی، لہٰذا مارشاء اللہ لگانا ضروری تھا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان اتنے کرپٹ ہو چکے تھے، ان کا کوئی آپ سمجھیے کہ سد باب ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ اتنے گناہ گار ہو چکے تھے کرپشن میں کہ ان کا کوئی مداوع ہی نہیں تھا، لہٰذا مارشاء اللہ لگانا ضروری تھا۔ اور جب وہ مارشاء اللہ لگا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ تینوں جو سیاستدان، یہ ایک لفظ استعمال کر لیا مارشاء اللہی حکمرانوں کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں کہ سیاستدان کہنا ان کو گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں، وردی پہن لیتے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے سیاستدان ہوتے ہیں۔ خیر، جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف، انہوں نے جو ایک اور یہ تینوں جو باتیں میں نے کی کہ سیاستدان انتشار کر رہے تھے، معیشت تباہ ہو گئی ان کی وجہ سے، اور یہ سیاستدان کرپٹ، اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ جی آئین جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرتا، یہ اپنی وہ کچھ آفیشیل اور کچھ انفارمل گفتگو میں یہی بات کرتے ہیں، تاثر یہی دیتے ہیں۔ یعنی ایوب خان نے جو 58 میں مارشل لگایا، اس وقت جو چودھری محمد علی آئین بنا کے لائے تھے اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 73 کے آئین کی ایسی تیسی کر دی، اس کے بعد مشرف نے بھی یہی کیا، اور یہ تینوں کا ایک ہی رائے ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ تینوں چیزیں آپ جوڑ لیں تو یہ جواز ہوتا ہے پاکستان میں مارشاء اللہ آنے کا، کہ سیاستدانوں کا، معاشی حالات کا، کرپشن کا، اور آئین ڈیلیور نہ کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑی خوفناک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور نقطہ ہی وہی ہے، یہ تینوں چیزوں کے بعد جو ایک کورڈ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کیمو فلیش کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان جو اب پاکستان میں مارشاء اللہ لگتا ہے تو جو امریکی فزیکل پریزنس ہے، امریکنز کی جو فزیکل موجودگی ہے پاکستان میں، وہ آ جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب کے وقت بھی امریکن نے بہت ان کی عمل دخل شروع ہو گیا، مداخلت ہو گئی، اور وہ خود آنا جانا شروع ہو گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی ہوا، اس کے بعد مشرف دور میں بھی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو خطے میں جو سیاست چل رہی ہوتی ہے اسے امریکہ اپنے حق میں لانے کے لیے اپنی فزیکل پریزنس دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ خطے کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کرتا ہے۔ دیکھیں کہ جنرل ایوب کا جب مارشاء اللہ آیا تو اس وقت یہاں پر سے جاسوس طیارے اڑے، ایک اڈا دے دیا گیا پاکستان کا امریکہ کو، اور روس اس سے ناراض ہوا۔ حالانکہ جب پاکستان میں ایک اس وقت جنرل ایوب کے مارشاء اللہ سے پہلے سویلین وزیر اعظم تھے فیروز خان نون، جنہوں نے گوادر کو پاکستان کے لیے عمان سے خرید کر پاکستان کا حصہ بنایا، وہی گوادر جو آج سی پیک کا
آپ سمجھیے کہ سانس ہے یا آپ اس کے کہیے کہ دل ہے اس کو فیروز خان نون سویلین وزیر اعظم نے پاکستان کا حصہ بنایا، اور وہ انہوں نے مخالفت کی تھی اس اڈے کو دینے کے لیے جو جنرل ایوب نے بعد میں مارشل لگا کر امریکہ کے حوالے کر دیا، پشاور کے قریب کا جو اڈا تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے کیا کیا، وہ ایک کھلی کتاب ہے کہ یہاں پر افغان وار لڑی گئی، پاکستان امریکہ کی کون سی فزیکل پریزنس یہاں نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ہمیں کیا تباہیاں بھگتنی پڑیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مشرف کا آپ ماشاء اللہ دیکھیے کہ وار آن ٹیرر لڑا گیا، اور طالبان کے نام پر امریکہ نے وہ تباہی پھیری، بلیک واٹرز اور کتنے ہزاروں فزیکل پریزنس پاکستان میں آئی۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری چیز امبریلا کس کا تھا؟ مارشل لا کا تھا۔ یعنی مارشل لا نے ایک کور دیا، ایک لحاظ سے کہنا چاہیے پاکستانی مارشل لائی ڈکٹیٹروں نے امریکن فزیکل پریزنس کو، کہ آپ ان کی جو پریزنس تھی ان کی وجہ سے یہاں پر امریکہ موجود رہا، اور اس نے اپنے خطے میں جو بھی اس کے مقاصد تھے وہ پورے کیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان تینوں مارشل لاؤں میں جو اثرات مرتب ہوئے پاکستان کے اوپر، شاید وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو جاپان میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 2 ایٹمی بم پھینکے گئے تھے ان کے جو اثرات تھے اس سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان اثرات کا جو آپ سمجھیے کہ جو ایٹمی اثرات تھے اس سے جاپان نہیں نکلا، کم ہوئے علیحدہ بات، لیکن ان کو جو معاشی اثرات یا معاشرتی تھے یا دیگر تھے وہ ریکور کر گیا جاپان، اور آج وہ ایک طاقتور معاشی طاقت ہے دنیا کی۔ لیکن پاکستان نہیں ریکور کر سکا۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے بعد کے اثرات سے بھی، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے اثرات سے بھی، اور پرویز مشرف کا اثرات تو ابھی تو کل کے بچے ہیں۔ یعنی جو ایوب خان کا جو مارشل لا تھا وہ 60-70 سال پرانا ہے، اس سے نہیں نکل سکے ہم، تو مشرف سے کیسے اور ضیاء سے کیسے نکلتے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ڈاٹ میں لائیے، دیکھیے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار کیا ویسا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک سیاسی پارٹی یا چند سیاسی پارٹیاں یا ایک لیڈر یا چند لیڈر مل کر پاکستان کی ساری قوم اس پر متفق ہو رہی ہے؟ نہیں ہے، سیاسی انتشار موجود ہے۔ معاشی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈالر ہے وہ F-16 کے اوپر بیٹھ چکا ہے اور آسمان کی طرف پرواز کری جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کرپشن کا کون سا الزام ایک دوسرے پر نہیں لگایا جا رہا، کون سی اخلاقی برائیاں ہیں جو سیاستدان ایک دوسرے پر نہیں لگا رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو خطے کے حالات، جی ہاں یہ وہ بات ہے جو بڑی غور طلب ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ تینوں پہلے جو مارشل لا تھے ان میں بھی خطے کے حالات ایسے ہی آ رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو TTP ہے، جو افغانستان میں TTP ہے، وہ جو پاکستان سے جو مذاکرات کرنے والے وفود جا رہے ہیں سب ناکام لوٹ رہے ہیں۔ اب حال ہی میں جو پاکستان کے جو علماء، جید علماء کا جو وفد ہے وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کے لیے گیا تھا، اور وہ جید علماء ہیں جو پوری دنیا میں جن کی بڑا احترام ہے، اور خود TTP والے بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا جو پاکستان کی حکومت نے انہیں اسائن کیے تھے۔ اور TTP کا بہت بڑا مطالبہ کہ جو فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے KPK میں جو پاکستان کا حصہ ہے اس کو واپس کیا جائے، اس کو فری کیا جائے۔ یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو خطے کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کیا حالات جانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ANP کے صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے برملا کہا ہے کہ جو اسد کیسر ہیں سابق اسپیکر، جو موجودہ وہاں کے صوبائی وزراء ہیں اور بڑے سرکردہ رہنما جو ہیں وہ بھتہ دینا شروع ہو گئے ہیں TTP والوں کو۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ خطے کے حالات ہیں جو بدل رہے ہیں، اور ملک کے حالات تو آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ سیاسی انتشار، کرپشن اور معاشی صورتحال۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جو امریکہ میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ سمجھیے ابتدا ہوتے ہیں امریکن پالیسیاں جو سامنے آنے والی ہوتی ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں پر القاعدہ دوبارہ منظم ہو رہی ہے اور مضبوط ہو رہی ہے۔ داعش تو پہلے سے وہاں پر کہہ رہے ہیں، TTP کے حالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان سارے معاملات کو جوڑیے، یعنی پاکستان میں سیاسی انتشار موجود ہے اور قطعاً نظر نہیں آ رہا، بالکل آپ لکھ لیجئے کہ آئندہ یہ کم ہوگا۔ آپ 100 جنرل الیکشن کرا لیں، آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشن بے شک کروا لیجئے، سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد معاشی حالات کیسے، جو $250 روپے پہ ڈالر اس وقت پہنچ رہا ہے، 240 پر پہنچ رہا ہے، وہ کیسے واپس 100 پر یا 100 سے کم آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کرپشن کے جو الزامات
ایک دوسرے پر لگائے جا چکے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے، کیسے ذہنوں سے جائیں گے؟ اس کے علاوہ جو اخلاقی برائیوں کے جو ایک دوسرے پر الزامات ہمارے سیاستدان لگا چکے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے؟ خطے کے حالات میں نے بتایا کہ جو امریکہ میں جو تھنک ٹینکس رپورٹس کر رہے ہیں اور ان کی جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور یہی رپورٹس بعد میں امریکہ کی پالیسیاں بنتی ہیں اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں، وہاں جو کہا جا رہا ہے وہ کیسے کم ہوگا؟ ظاہر ہے خطے میں کیا وجہ ہے؟ پہلے تو اس کا امریکہ کا ٹارگٹ سوویت یونین تھا جو اس نے سمجھیے کہ پچھلی صدی سے شروع کیا ہوا تھا، فائنلی وہ 80s میں آ کے ختم ہوا اور پاکستان نے اس کے لیے کندھا دیا۔ اس کے بعد اب جو ٹارگٹ ہے امریکہ کا وہ چائنا ہے، اور چائنا کے لیے یقیناً جو ہے بھارت کو استعمال کیا جائے گا، لیکن بھارت اتنا بیوقوف نہیں ہے جتنا پاکستان کے جو حکمران ہوتے ہیں، اتنا بیوقوف نہیں ہے، اور ویسی سپورٹ اس کو امریکہ کو وہاں سے نہیں مل سکتی، اور امریکہ کی فزیکل پریزنس وہاں نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ پاکستان کے اندر امریکن جو فزیکل پریزنس ہے اور جو خطے کی صورتحال ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کبھی بھی جو پاکستان کے اندر کی سویلین حکومتیں ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا جو پاکستان میں کندھا دیا جاتا ہے امریکنز فزیکل پریزنس کو، وہ پاکستان کے اندر اگنے والے مارشل لا ہی دیتے ہیں۔ اب تک کی یہی رپورٹ ہے کہ جو ایوب خان کا مارشل لا اس نے کندھا دیا امریکہ کو، ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس نے کندھا دیا امریکہ کو، اور جو پرویز مشرف کا مارشل لا تھا جنرل پرویز مشرف کا اس نے کندھا دیا۔ کسی سویلین حکومت نے امریکہ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جیسے پاکستانی مارشل لاؤں میں ڈکٹیٹرز نے کیا۔ تو لہٰذا جو اس وقت جو ایک مواد پیش کیا گیا مارشل لا لگانے کے لیے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، جو ایک آپ سمجھیے ایکسپلائٹ کیا گیا کہ جی سیاسی انتشار، کرپشن اور جمہوریت فلاں فلاں، وہ سب اس وقت ہنڈیا مکمل طور پر تیار ہے۔ لیکن اصل کیا معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن فزیکل پریزنس تھی ان تینوں مارشل لاؤں میں۔ تو کیا خدا نخواستہ اب پاکستان دوبارہ اسی طرف جا رہا ہے؟ کیا خدا نخواستہ اس خطے میں دوبارہ کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جو پاکستان میں ایوب خان کے مارشل لا، پاکستان میں ضیاء الحق کے مارشل لا اور پاکستان میں جنرل مشرف کے مارشل لا نے کندھا دیا امریکن فزیکل پریزنس کو، اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید ایٹم بم کے اثرات سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس سے ریکور کیسے ہوگا اس بارے میں ابھی شاید پہلا سٹیپ بھی ہم نے کور نہیں کیا، اور آئندہ چل کر کیا ہوگا اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اور اگر آپ سوچیں گے اور غور کریں گے میرے اس احساسات کو اور میرے جذبات کو، تو یقیناً آپ کو بھی اسی طریقے سے لرزہ طاری ہو جائے گا، ٹھنڈے پسینے آئیں گے۔ لیکن کیا کیجئے، ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں، ہر طرف کے حکمران، کہ ان کو نہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں نہ لرزہ طاری ہوتا ہے، صرف وہ الزامات لگانے کے ماہر ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو پر آپ اپنے کمنٹ ضرور کیجئے، رائے دیجئے، شیئر کریں دوستوں سے۔ آپ کے جو فیڈ بیک ہے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔